ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے، جہاں عشاق رہتے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں عشاق رہتے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے ہمیں لے
جھنجھٹ زمانے کا تھا غم ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی مسرت میرے چاروں طرف گھومتی تھی مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا وہاں راہ چلتے تھے ہم دست بستہ درود ان پہ پڑھتے تھے کبھی سارا راستہ کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے پر کبھی نعت پڑھتے تھے ہم راستے پر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر کبھی روبرو سبز گنبد کا منظر کبھی تکتے ہم ان کے دیوار اور در کبھی سامنے ہوتے محراب و منبر کبھی سامنے ہوتے محراب و منبر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا کبھی بیٹھ کے ان کی مسجد میں جا کر کبھی دور سے
تھا کیا وہاں پر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا کبھی مست ہو کر شجر چومتے بڑھ کر اٹھاتے تھے ان کو کبھی ہم بھی بڑھ کر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نہ ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور آ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی تشریف لائے ہوئے ہیں جو کہ صوبائی نگران بھی ہے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور وکیل اطار بھی ہیں باپا کا مرید بھی کرتے ہیں آئیے ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ایمان کی روشنی کو مزید بڑھائیں اور مزید ہمارے اندر جذبہ ایمانی کو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد رہے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ نفلی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ آپ کو نفلی اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے سبحان اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوئے ہیں جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالی اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگا صلو علی الحبیب صلی اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید
یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے کئی مقامات پر ان کی اطاعت کا حکم دیا، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے اس انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام. کہیں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بس اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا. میٹھے اسلامی بھائی، ابھی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہم نے پہلے پڑھی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اس آیت کا شان نزول تفاسیر میں جو بیان کیا گیا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، ہوا یوں کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ذات حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، رنگ اڑا ہوا. یہ دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو درد مند عاشق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے اور نہ کہیں درد، بات یہ ہے کہ رخ انور جب آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو دل بیتاب ہو جاتا ہے. یعنی آقا جب تک میں آپ کو دیکھتا رہتا ہوں میرے دل کو سکون رہتا ہے، اور جب آپ نظر نہیں آتے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے. اب جب دل بیتاب ہوتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں. بیتاب دل کو قرار آ جاتا ہے. جب ایک پل بھی ایسا آتا ہے نا کہ آپ کی زیارت نہیں ہوتی، تھوڑی دیر گزرتی ہے، گھبراہٹ بے قراری بڑھنے لگتی ہے. اب کہنے لگے کہ آقا میں رونے کیوں لگ جاتا ہوں، چہرہ کیوں میرا رنگ کیوں بدل جاتا ہے، بے قراری کیوں بڑھ جاتی ہے. وہ یہ بات ہے کہ جنت میں آپ کا مقام بلند ترین ہوگا اور یہ مسکین ایک گوشے میں پڑا ہوا ہوگا. یہ آپ تو اللہ کے حبیب ہیں، آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین محل میں ہوں گے، کیونکہ مخلوق میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے افضل ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے اور میں آپ کا امتی ہوں، عام جنتیوں میں ہوں گا. تو یہاں تھوڑی دیر کی جدائی دل برداشت نہیں کرتا، اور وہاں اگر مستقل یہ جدائی ہو گئی، آپ اعلیٰ درجوں میں عام جنت میں، وہاں نظر نہ آ پائے تو میرا بنے گا کیا؟ تھوڑی دیر ہو آپ کو نہ دیکھوں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے. اگر مجھے وہاں آپ نظر نہ آئے میں دل کو کیسے سنبھال سکوں گا؟ کیسے یہ دل ناتواں
اس جدائی کو برداشت کیسے کر سکے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درد پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو یہ وحی دے کر بھیجا، اس میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ رسول کا حکم مانے، تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، فرمایا یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اس کو ان کا ساتھ ملے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار اور شوق دیدار کا صلہ یہ دیا گیا، بلکہ ان کے صدقے تمام عاشقان رسول کو بشارت دے دی گئی کہ جو اللہ رسول کا حکم مانے گا اسے ان انعام یافتگان کا ساتھ عطا کر دیا جائے گا۔ دو چیزیں اس آیت میں آئیں، ایک تو یہ کہ حضرت ثوبان کے عشق کو تسکین دی گئی، دوسرا ایک اور بہت اہم مسئلہ یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ آج ہم مختلف قسم کی سوچیں، مختلف قسم کے معاملات، مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے حالات میں سے گزرتے ہیں، مختلف قسم کا لٹریچر، مختلف قسم کی نیٹ پر جو ہے نا وہ گفتگو اور معاملات۔ آج ہمارا نوجوان بعض اوقات کنفیوز نظر آتا ہے۔ ہم لوگ جب یورپ کے قافلے میں آتے ہیں سفر پر، ہمیں کئی لوگ سوالات کرتے ہیں جس میں سے بعض اوقات یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ he is confused about the right path or about the straight way، کہ وہ بندہ سوچ رہا ہے کہ یار یہ سیدھا راستہ ہے کون سا، کس راستے پر چلوں تو سیدھا راستہ ہے، اللہ کا راستہ کون سا ہے، نجات کا راستہ کون سا ہے، ہدایت کا راستہ کون سا ہے۔ بندہ تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں صحیح ہوں کہ نہیں ہوں، ہمارے والدین صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہمارے دادا صحیح تھے کہ نہیں صحیح تھے۔ تو وہ سوچوں میں بندہ بعض چیزیں ایسی مطلب فکر لگا لیتا ہے کہ پتہ نہیں یار صحیح راستہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر شے کا بیان کیا، تبیان لکل شے، قرآن خود کہتا ہے کہ اس میں ہر شے کا بیان ہے، تفصیل لکل شے، ہر شے کی تفصیل قرآن کے اندر ہے۔ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے، کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا قرآن میں بیان نہ کیا گیا، ہر شے کا بیان ہے۔ یا اللہ سیدھے راستے کا بھی پتہ چل جائے۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سے راستے پر؟ سیدھا راستہ کن کا راستہ؟ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اب یہ پتا چل گیا کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ والا راستہ ہے جن پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اگر ہم خود عرض کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر غضب ہوا۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ صراط میں نے راستہ، مستقیم میں نے سیدھا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ واضح ہو گیا صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر انعام یافتگان لوگ چلے، blessed people، جس پر چلتے رہے۔ اب اگر ہمیں یہ کلیئر ہو جائے کہ کون سے لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہے، تو ہمیں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ یہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ان کے نقش قدم پہ چلو گے، ان کے راستے پہ چلو گے تو صراط مستقیم ہے۔ کیونکہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا، فرمایا یہ ایک راستہ ہے، پھر اس کے ارد گرد کئی لکیریں بنا دی، فرمایا یہ بھی راستے ہیں، لیکن یہ راستہ اللہ کا راستہ، سیدھا راستہ۔
اور یہ جو کئی راستے بن گئے ان کے سرے پر شیطان ہے. اب یہ جو ہے نا وہ ڈیسیژن لینا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن پاک میں ہمیں رہنمائی کی جا رہی ہے. اور قرآن خود کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ کریم نے صراط مستقیم کے بارے میں سورہ فاتحہ میں کلیئر کر دیا کہ صراط مستقیم صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا. اب انعام یافتگان ہم نے ڈھونڈے تو میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انعام یافتہ کون ہے. فرمایا کہ انعم اللہ علیہم، ان پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء. کوئی نبیوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکل گیا، کوئی صحابہ کو چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکل گیا، کوئی اہل بیت کو چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکل گیا، کوئی اولیاء کو چھوڑ کر صراط مستقیم سے نکل گیا. اب جو ان کے راستے پر ہوگا وہی صراط مستقیم پر ہوگا. اولیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، انبیاء کا راستہ. تو پتہ چلا جو غوث پاک کا راستہ وہ صراط مستقیم، جو داتا علی حجویری کا راستہ وہ صراط مستقیم، جو امام غزالی کا راستہ وہ صراط مستقیم، جو شیخ شہاب الدین سہروردی کا راستہ وہ صراط مستقیم، جو شہنشاہ نقشبند کا راستہ وہ صراط مستقیم، جو اولیاء کا راستہ، جو امام حسین کا راستہ، جو صدیقین کا راستہ، سیدنا ابوبکر صدیق کا راستہ، صحابہ اہل بیت کا راستہ، انبیاء اور انبیاء کے امام مصطفیٰ جان رحمت کا راستہ. جو اس راستے پر چلے گا وہ اس صراط مستقیم پر چلنے والا کہتا ہے. یہ صراط مستقیم ہے، اس کو قرآن نے واضح کر دیا کہ یہ ان ھذا صراطی، اللہ فرماتا ہے یہ میرا راستہ ہے. جیسے سورہ یاسین میں فرمایا کہ جب وہ میدان محشر ہوگا اللہ تعالیٰ مجرموں کو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ، تم آج الگ ہو جاؤ. کیا کہا جائے گا؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کہ اے بنی آدم، کیا تیرا میرا وعدہ نہیں تھا کہ شیطان کی پوجا نہیں کریں گے، شیطان کے پیچھے نہیں چلیں گے؟ وعدہ تھا ہمارا تیرا ہے. تو پھر اللہ فرمائے گا میدان محشر میں، سورہ یاسین میں فرمایا یا بنی آدم أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کا وعدہ کیا تھا تم نے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ تھا، میری عبادت کا راستہ، میری فرمانبرداری کا راستہ. انعام یافتگان کے راستے پہ چلنے والا صراط مستقیم پر ہے. تو لہٰذا اس آیت میں ایک اور یہ چیز واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت اور اولیاء کے راستے پہ چلنے والا صراط مستقیم. اور دوسری بات جو اس آیت میں واضح ہمیں انعام نظر آ رہا ہے وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کے عشق رسول کا صلہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا صلہ ان کو یہ عطا کیا گیا. ان کے لیے آیت نازل کر دی گئی کہ جو اللہ رسول کا حکم مانے اللہ اس کو ان کا ساتھ عطا فرماتے ہیں. بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا قیامت کا پوچھنے والے، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ What is your preparation for the day of judgment؟ کیا تیار کیا کر رکھا ہے تم نے؟ قیامت کا پوچھ تو رہے ہو، قیامت کب آئے گی، تیاری کیا کی ہوئی ہے قیامت کا، کیا تم فیس کیسے کرو گے قیامت کو؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی نمازیں تو کثرت سے کوئی نہیں، نہ میرے پاس زیادہ روزے ہیں، نفلی نمازیں نفلی روزے نہیں، نفلی صدقوں کی کثرت میرے پاس نہیں. ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تیاری کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. This is my preparation for the day of judgment. آقا میری یہ تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یہ کمائی ہے میری، یہ تیاری ہے میری. نہ نمازوں کی کثرت نہ روزوں کی کثرت میرے پاس، تیاری یہ کر رکھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں وَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا.
تو جس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا. اور جامع ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا. جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد صحابہ کرام کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا تھا جتنے خوش اس دن تھے جس دن اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا تھا کہ آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی صحابہ کی زندگی کا خوشی کا سب سے بڑا دن, صحابہ کی زندگی میں خوشی کا سب سے بڑا دن وہ دن تھا جس دن یہ بشارت ملی تھی کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ کرام کو تو تسلی مل گئی تھی اس دن کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے. ان کو تو تسلی مل گئی کہ ہم کس کے ساتھ ہوں گے. وہ تو روتے بے قرار رہتے تھے کہ ہمیں کسی طرح سے حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے اعلان ہی کر دیا جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو صحابہ کو اپنی مال, اپنے جان, اپنی اولاد, اپنے گھر بار, ہر چیز سے بڑھ کر کس سے محبت تھی. ان کو تسلی مل گئی کہ ہم کہاں ہوں گے. اور ہمیں آج اپنا غور کرنا ہوگا. اس حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ بات فکر ذہن میں آتی ہے, we have to recheck our priorities and we have to recheck our love, کہ ہماری محبتیں, ہماری چاہتیں اور ہماری ترجیحات کہیں بدل تو نہیں گئی. ہماری محبت کا عالم کیا ہے, ہماری محبت کس کس چیز کے ساتھ ہے. جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. کہیں مال کی محبت غالب تو نہیں آ رہی, کہیں دنیا کی محبت غالب تو نہیں آ رہی, کہیں دنیا داروں کی محبت غالب تو نہیں آ رہی, کہیں ہمارے معاملات ہم پر غالب تو نہیں آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر کوئی ہمیں اور چیز تو عزیز نہیں ہونے لگ گئی. ہم اپنا جائزہ لیں, غور کریں. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت یہ ہوتی تھی. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت ملتی تھی, یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے. حضرت ربیعہ وضو کرواتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت ایک دن جوش میں آیا. فرمایا سل ربیعہ مانگ. تو حضرت ربیعہ کو جب اجازت ملی تو انہوں نے پھر مانگا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اس حدیث کی شرح میں مرات المناجی میں لکھا ہے کہ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بلا تخصیص یہ فرمانا سل مانگ اس بات کی علامت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں کا مالک بنا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قید نہیں لگائی, یہاں سل بولتے ہوئے قید کوئی نہیں لگائی, بلا تخصیص فرمایا کہ جو مرضی مانگ لے. زمین کا مانگ چاہے آسمانوں کا مانگ, دنیا کا مانگ چاہے آخرت کا مانگ, جو چاہے مانگ لو. حضرت ربیعہ نے بھی پھر مانگا کیا؟ حدیث کے الفاظ حضرت ربیعہ کہنے لگے انی اسألک, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مرافقتک فی الجنہ, یا کہ جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما, جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک, چل ربیعہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لے. یاد ومائل وعطا, اور بھی کچھ مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا, اور بھی کچھ مانگ. فرمایا ربیعہ اور بھی کچھ مانگ لے. حضرت ربیعہ کہتے آپ کو بس یہی چاہیے, تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات. مجھ سا کوئی گدا نہیں, تجھ سا کوئی سخی نہیں, کہ تجھ سے تجھی کو مانگ لوں تو مل جائے ساری کائنات. 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے, یا کیا مانگوں, یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. 100 سوالوں سے ایک یہی سوال اچھا ہے کہ آپ ہی مل جائیں. اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو پیا توری. یا کا بس آپ مل جائے, یہی خواہش ہے, یہی تمنا. اور یہ جو
یہ محبت جو ہے نا، عشق جو ہے نا، یہ اس کا ایک انداز ہی الگ ہوتا ہے، اس کی کیفیت. حضرت صبحان کا ہم عشق کوئی پڑھ رہے تھے، حدیث پاک اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے تھے، حضرت صبحان روتے، رنگ زرد ہو جاتا ہے، چہرے کی کیفیتیں بدل جاتی. کس فکر میں؟ آقا جنت میں آپ نظر نہ آئے تو میرا کیا بنے گا. ان کی کیفیت دیکھے. کیا کہتے تھے ہمارے پیر وارث شاہ کہ عشق جنہاں نوں لگ جاندا تے او سک جاندے وانگ کانے آندے. عشق جنہاں نوں لگ جاندا تے او سک جاندے وانگ کانے آندے. کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے نال خلقت دے تانے آندے. کسے عشق دا نام بدنام کیتا تے کچھ سڑ گئے نے وانگ پروانے آندے. وارث شاہ عشق دے بچے نہیں چھٹ دے، قیدی چھٹ جاندے جیل خانے آندے. یعنی عشق جو ہے نا وہ انسان کو عارف کھڑی کہتے ہیں نا میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں جے لکھ زہد عبادت کریے بن عشقوں کس کاری. جے لکھ زہد عبادت کریے بن عشقوں کس کاری. جان جان عشق نہ ساڑے تینوں تاں تاں نبے نہ یاری. جان جان عشق نہ ساڑے تینوں، جب جب تجھے عشق جلائے نا اندر سے، یہ یاری جو ہے وہ نبھتی نہیں ہے. یہ عشق کا کام یہی ہے کہ انسان عشق میں گھلتا رہتا ہے. تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت دی جا رہی کچھ مانگ لو. تو یہ مانگتے کیا ہے؟ جنت میں ساتھ دیتے ہیں. اور میں چلو اور بھی کچھ مانگ لے، یہ تو دے دیا تجھے، چلو اور بھی کچھ مانگ. عرض کیا کہ بس اور کچھ نہیں چاہیے. میں حدیث پڑھ کے حیران رہ گیا، حیرت میں ڈوب گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی ایک ایک چادر میں بسر کر دی، وہ صحابہ جن کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو 7 دن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. وہ لوگ 3 دن تک جو پتھر پیٹ پر باندھ کر فاقوں میں برداشت کر جائیں. وہ لوگ جو جنگ تبوک کے لیے جاتے ہوئے 24 گھنٹے میں صرف ایک کھجور کھا کے گزارا کر لیا کرتے. وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں غربت میں، فاقے میں، تنگ دستی میں بسر کر دی، اور اللہ کے حبیب کوثر کے مالک نعمت، مالک جنت ان کو اختیار دے رہے کہ ربیہ کچھ مانگ لو. تو مانگتے کیا کہ گھوڑا مل جائے، کوئی باغ مل جائے، کوئی کارنر کا پلاٹ مل جائے، کوئی اعلیٰ نسل کی اونٹ مل جائے، کوئی مجھے بکریاں، ریوڑ، کوئی مال جائیداد، کوئی نسب، کوئی اعلیٰ یا وہ خاندانی مجھے عورت دے دے، کوئی مجھے جو اعلیٰ نسل میں میری شادی ہو جائے، مجھے اعلیٰ مکان مل جائے، مجھے جو ہے بڑا گھوڑا مل جائے، بڑا عالی نسل کا کوئی اونٹ مل جائے، کوئی باغ مل جائے، کوئی مال مل جائے. نہیں مانگا کچھ بھی. آقا بس جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما دے. ان کی پریورٹیز کیا ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ دنیا تو چھوڑ جانا ہے، دنیا تو ختم ہو جانی ہے، اصل چیز آخرت ہے. دار البقا وہ ہے، وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے کہ آقا بس جنت میں اپنا ساتھ عطا فرما. ان کی محبتوں کا انداز ہی جدا تھا. بلکہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے حدیثیں پڑھی. یہ احد کے میدان میں تھے، خون بہ رہا تھا، زخم بہت گہرے لگے تھے، انتڑیاں کٹ گئی تھیں، تیر تلواریں بہت گہرے لگے تھے حضرت زیاد کو. آخری سانسیں چل رہی تھیں اور آخری وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے تھے. اسے کہتے ہیں کہ اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرنا. آخری وقت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے تھے. کسی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ آخری لمحات میں آقا آپ کو یاد کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ اگرچہ خود بھی زخمی تھے لیکن آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتوں کا بھلا. اب خود بھی زخمی تھے لیکن زخموں کے باوجود حضرت زیاد کے سرہانے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے آئے اور آ کر فرمایا زیاد آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی. فرمایا زیاد کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، کوئی تمنا ہے تو بتاؤ. حضرت زیاد نے عرض کیا کہ ایک خواہش ہے. راوی کہتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت زیاد بولے نہیں، اپنی خواہش کا اظہار کر دیا. بولے نہیں، خواہش کا اظہار بھی کر دیا. کیسے؟
راوی کہتے ہیں حضرت زیاد نے اپنے نیم جان جسم کی طاقت کو سمیٹا اور تیزی سے تیزی کے ساتھ لڑکتے ہوئے سرکار کے قدموں میں گرے اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں، یہ کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ وہی سرکار کے قدموں میں جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اب یہاں حدیث پڑھتے ہوئے کئی سوالات ذہن میں میرے پیدا ہو رہے تھے کہ اگر حضرت زیاد کو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دے رہے مانگنے کا، کوئی تمنا ہے تو بتا دو، وہ خواہش ہے تو بتا دو، اگر حضرت زیاد شفا مانگ لیتے تو، اگر حضرت زیاد کہتے آقا میرے زخم اچھے کر دو تو کیا ہوتا؟ اگر زیاد کہتے آقا میرے جسم پر ہاتھ پھیر دو، مجھے تندرست کر دو تو کیا ہوتا؟ کیا انکار ہو جاتا؟ نہ ہو جاتی؟ اللہ فرماتا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کچھ سوالی آئے تو اسے خالی لوٹانا ہی نہیں، رد کرنا ہی نہیں، جھڑکنا ہی نہیں کسی سوالی کو۔ یہی احد کا میدان تھا، حضرت قتادہ نکلی ہوئی آنکھ لے کر آئے تھے، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، حضرت قتادہ نے تیر باہر کھینچا، آنکھ باہر آ گئی، آنکھ ضائع ہو گئی، نکلی ہوئی آنکھ کا ڈیلا اور مواد جو بھی آنکھ میں سے نکلا یہ ہاتھ پر جو آیا یہ لے کر بارگاہ محبوب میں حاضر ہو گئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کہے تو تیرے لیے جنت کی دعا نہ کر دوں؟ عرض کیا آقا جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے، نہ نہیں کی حضرت قتادہ نے جنت کی، انکار نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ عرض کیا آقا جنت اگرچہ بڑی پیاری نعمت ہے پر میری بیوی کو میرا کانا ہونا اچھا نہیں لگے گا، میری اس کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے، میری بیوی کو میں کانا ہو جاؤں گا اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ سرکار جنت اپنے کرم سے عطا کر دو، آنکھ میری طلب پر عطا فرما، میں نے مانگ لی آنکھ بھی عطا کر دو، جنت بھی عطا کر دو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے یہ حدیث لکھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت قتادہ کی آنکھ پہ لگایا، آنکھ واپس رکھی، اوپر لعاب دہن پھیر دیا۔ راوی کہتے ہیں خدا کی قسم آنکھ میں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ تیر لگا بھی تھا کہ نہیں لگا، مکمل شفا یاب کر دیا۔ جنگ بدر میں ایک صحابی کا بازو کٹ گیا، یہ اپنا بازو ٹوٹا ہوا دوسرے ہاتھ میں پکڑ کر لے کر آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بازو کٹ گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگا کے ان کا بازو واپس جوڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں بڑھاپے میں جا کر پورا بدن کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ بازو جو سرکار نے لعاب دہن سے جوڑا تھا بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح کام کرتا تھا۔ خیبر کے روز حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، شدت بیماری کی، دو صحابہ پکڑ کر لا رہے ہیں، آنکھیں کھل نہیں رہی، چلا نہیں جا رہا، اتنی تکلیف۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کی آنکھوں پہ لگایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں پوری زندگی میری آنکھوں میں دوبارہ کبھی تکلیف آئی ہی نہیں۔ حضرت حبیب کے والد نابینا ہو گئے تھے، حضرت حبیب اپنے نابینا والد کو لے کر آئے، عرض کہ آقا میرے ابا جی کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، اندھے ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، راوی کہتے ہیں فوراً ان کی آنکھوں میں نور آ گیا۔ حضرت جابر کے گھر دعوت تھی، 4 یا 5 افراد کا کھانا تھا، سرکار نے 1000 سے زیادہ صحابہ کو بلا دیا ساتھ، لعاب دہن ہنڈیا میں ملا دیا، آٹے میں ملا دیا، اور 1000 سے زیادہ صحابہ کو کھانا کھلا دیا، کھانا پھر بھی باقی بچا رہا۔ اب کھانا کھلانے کے بعد ہڈیوں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور بکری کا بچہ زندہ کر کے حضرت جابر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ حضرت جابر کے بچے اس دن انتقال کر گئے تھے، مولانا نور نے آگے روایت لکھی ہے، حضرت جابر کے بچے انتقال کر گئے تھے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے مردہ بچوں کو زندہ کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے. یہ اشارہ کرے تو چاند کو ٹکڑے کر دیتے ہیں, یہ ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبے سورج کو پلٹا دیتے ہیں, یہ شدت کی دھوپ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے بادل آ کے برسنے لگ جاتے ہیں, یہ اشارہ کرے تو بادل آپ کے اشارے پہ چلنے لگ جاتے ہیں, یہ ٹھوکر مارے تو وقت کا زلزلہ تھم جاتا ہے, یہ ہاتھ اٹھا دے تو عمر ابن خطاب جو کفر کے ساتھ مل کر اسلام کو مٹانے کے لیے تلوار لے کر گھر سے چلا ہے, مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے وہ ہو جاتی ہے, جو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ ان کی مرضی پوری کر دیتا ہے. خود فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی یا محمد یا اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداکا, پیارے حبیب سب میری رضا چاہتے ہیں, میں تیری رضا چاہتا ہوں. وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ان قریب آپ کا رب اتنا عطا کرے گا وہ آپ راضی ہو جاؤ گے. اللہ اپنے حبیب کو نہ نہیں کرتا. اب یہاں سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ وہ شفائیں دینے والے آقا, وہ برکتیں دینے والے آقا جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عقیق کی ٹوٹی پنڈلی پر ہاتھ رکھا تھا, پنڈلی کو شفا یاب کر دیا تھا, محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ کے جلے ہاتھ پر لعاب دہن لگایا تھا اور جلنے کا نشان تک ختم کر دیا تھا. حضرت عتبہ کے زخمی جسم پر لعاب دہن لگا کے زخم بھی دور کر دیے. پوری زندگی حضرت عتبہ کے جسم سے خوشبو آنے لگ گئی تھی. وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو مردوں کو زندہ کر دے, جو بیماروں کو شفا دے دے, جو مریضوں کو اچھا کر دے, اندھوں کو انکھیارا کر دے, یہ کریم آقا حضرت زیاد کو تمنا اور خواہش کے اظہار کی اجازت دے رہے کہ زیاد کوئی تمنا ہے تو بتاؤ, کوئی خواہش ہے تو بتاؤ, مانگ لو جو مانگنا ہے. حضرت زیاد نے شفا نہیں مانگی, زندگی نہیں مانگی, تندرستی نہیں مانگی, دنیا نہیں مانگی, مانگا تو کیا کہ نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی, عاشق زار کی آبرو ہے یہی, موت کے وقت سر ان کے قدموں پہ ہو, دید ہوتی رہے, دم نکلتا رہے, دم نکلتا رہے. آقا بس آپ کا دیدار مل جائے, آخری لمحوں میں آپ کے قدموں میں شہادت مل جائے. فزت برب الکعبہ, میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. یہ اسے کامیابی قرار دے رہے کہ سرکار کے قدموں میں مجھے موت نصیب ہو گئی ہے. آخری وقت میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے, آپ کا جلوہ دیکھ لیا ہے. یہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتے, آخرت کو ترجیح دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے ذہنوں میں ایک چیز راسخ ہو چکی ہے, دنیا دار الفنا ہے, آخرت دار البقا ہے, اور ان کی محبتوں کا مرکز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ اپنی جان سے بڑھ کر, مال سے بڑھ کر, اولاد سے بڑھ کر, گھر بار ہر چیز سے بڑھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. آج ہم اپنی محبتوں کو ذرا ری چیک تو کریں. ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اپنے آرام کی خاطر, ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں اپنے کام کی خاطر, ہم نماز قضا کر دیتے ہیں اپنی دنیا کی خاطر, ہم کئی معاملات میں حرام کی طرف چلے جاتے ہیں اپنے نفس کی لذت اور دنیا کی خواہشات کی خاطر. ہماری محبتوں کا حال کیا ہو گیا؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, لیکن اس دعوے کی صداقت پر غور کریں ہم کہ ہمارے اعمال, ہمارا بدن, ہمارا جسم, ہماری حرکتیں کیا اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم محبت کیسی کرتے ہیں؟ ہمارا انداز کیا ہے, ہمارا کردار کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا کی یا دنیا داروں کی محبت غالب آ چکی ہو. میں یہ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں, میں دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کسی اور چیز کی محبت غالب تو نہیں آ گئی, میرے دل میں کسی اور چیز نے زیادہ گھر تو نہیں کر لی, کہ میں نفس کے پیچھے تو نہیں چلنے لگ گیا, کہ دنیا داری کے پیچھے لگ کر میں اپنے اللہ اور اس کے محبوب کا کہ ان کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں کرنے لگ گیا. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی, حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں سانپ ان کو ڈنگ مار رہا ہے, یہ غار کے سوراخ میں سے اپنی ایڑی نہیں اٹھاتے. کیوں؟ کیا سانپ کے ڈنگ سے درد نہیں ہوتی؟ اپنی جان پیاری نہیں ہوتی؟ لیکن اپنی جان سے بڑھ کر پیار کسے کہو گے کہ سانپ ڈنگ مار رہا ہے, ایڑی نہیں اٹھاتے کہ کہیں یہ سانپ میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچاتے.
اسے کہتے جان سے بڑھ کر پیار کرنا. ہم نے کیا کیا؟ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ والد بھی شہید ہو گئے, بھائی بھی شہید ہو گئے, بیٹا بھی شہید ہو گیا جنگ احد میں, اور خبر یہ پھیل گئی کہ کہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی شہید کر دیا گیا معاذ اللہ. تو مدینے کی عورتیں اور بچے دیوانہ وار احد کے میدان کی طرف دوڑنے لگے تھے. تو جب رستے میں کسی نے اس عورت کو بتایا تیرے والد شہید ہو گئے, اس نے پوچھا مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کہا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں؟ جب سرکار کی بارگاہ میں روتے روتے پہنچی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ میرے لیے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے. میری زندگی, میری جان, میرا ہر چیز آقا آپ کے قدموں پر نچھاور, ہمارا گھر, ہمارا باپ, ہر چیز سرکار آپ پر قربان. یعنی یہ اپنی تکلیفوں کو, اپنی مصیبتوں کو, اپنے معاملات کو, کسی چیز کو بھی ترجیح نہیں دے رہے کہ سرکار آپ خیریت سے ہیں نا, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہمیں بس آپ چاہیے, آپ خیریت سے, آپ خیریت سے ہیں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی, ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اوپر دنیا غالب آتی جا رہی ہے, ہمارے اوپر مزے, لذتیں, گناہوں کی غالب آتی جا رہی ہے, ہمارے اوپر دنیا داری کے معاملات غالب آتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس چیز نے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا, کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ ہم سب غور تو کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہمیں قرآن نے حکم دیا, احادیث میں ہمیں حکم دیا گیا, اور ہم صرف زبانی محبت کے دعوے تک اگر رہے اور آگے بڑھ کر ہم نے کچھ عملی طور پر اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہ کی, ہم محبت میں کہاں تک صادق رہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے, من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کی, فقط احبنی, بس اس نے مجھ سے محبت کی, ومن احبنی, اور جس نے مجھ سے محبت کی, کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. یہ محبت جو ہے یہ اصل میں راستہ اس کا بتا دیا. من احب سنتی, جس نے میری سنت سے محبت کی, میرے طریقے سے محبت کی, یعنی جو نماز سے محبت کرتا ہے, اور فقط احبانی, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, جو سنتوں سے محبت کر رہا ہے, جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے محبت کرتا ہے, جو امامے سے محبت کرتا ہے, جو سرکار کے طریقے سے محبت کرتا ہے, جو میری سنت سے محبت کرتا ہے, فقط احبانی, وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, ومن احبانی, اور جو مجھ سے محبت کرے گا, کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں بھی میرے ساتھ موجود ہوگا. صحابہ روتے اور بے قرار رہتے تھے کہ ہمیں سرکار کا ساتھ نصیب ہو جائے, آقا کی جنت میں زیارت نصیب ہو جائے, اور اپنے غلاموں کے لیے سرکار اعلان فرما رہے جو میری سنت سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ موجود ہوگا. اتنی بڑی جب بشارت مل رہی ہو تو اب کتنا گھاٹے کا سودا ہوگا اگر ہم اس راستے کو چھوڑ کر اور اس محبت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت کی طرف بھاگے. یقین کیجئے گا یہ دنیا کی محبت ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے, اور مدینے والے کی محبت ہے جو انسان کو آباد کر دیتی ہے. دنیا کی محبت روگ لگاتی ہے, مدینے کی محبت روگ مٹاتی ہے. دنیا کی محبت پریشان کرتی ہے, اور مدینے کی محبت انسان کو پریشانیوں سے آزاد کرتی ہے. دنیا کی محبت غم دیتی ہے, اور مدینے کی محبت غم مٹا دیتی ہے. دنیا کی محبت گھاٹے اور خسارے کی طرف لے جاتی ہے, اور مدینے کی محبت عزتوں کی طرف لے جاتی ہے. دنیا کی محبت انسان کو جب وہ طرح طرح کی مشکلات میں دھکیل دیتی ہے, لیکن مدینے کی محبت ہر طرح کی مشکلات سے نکال کے جنت کے راستے پہ چلا دیتی ہے. کسی عورت کی, کسی نشے کی, کسی جوئے کی محبت کو غالب مت آنے دینا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرنا. ہماری زندگی کا یہی نصب العین ہونا چاہیے, یہی انداز ہونا چاہیے, یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو محبت کرتے ہیں, اطاعت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بشارت عطا فرما رہا. جیسے فرما وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا. ہم سمجھتے کہ بڑا پیسے والا ہو جائے وہ کامیاب ہے, ہم سمجھتے کہ بڑا سرمایہ دار ہو جائے وہ کامیاب ہے, ہم کہتے کہ بہت
بہت پڑھ لکھ کر اچھی پوسٹ پر چلا جائے, ہی از اے سکسیسفل مین, وہ بڑا کامیاب ہے. ہم سمجھتے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ اپروچ جس کی بن گئی وہ کامیاب ہے. ہم کہتے ہیں جناب بہت زیادہ سورسز والا جو ہو گیا وہ کامیاب ہے. ہم سمجھتے دنیا میں جس کا نام ہے شہرت ہے, سیاسی اور مقام اور سماجی ایک بڑا تعلقات ہے, بڑی اپروچ ہے, بڑے سورسز ہیں, بڑے مال, بڑا پہنچا ہے, اس کے پاس دنیا بڑی آ گئی, ہم کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب ہے. یار اس کے پاس گاڑی ہے, کوٹھی ہے, گھر ہے, بنگلہ ہے, بینک بیلنس ہے, اولاد ہے, اولاد ہے, نعمتیں ہیں, ہر موج لگی ہوئی اس کی. تو بات ہم سمجھتے دنیا کا مال, دنیا کی جائیداد ہے, دنیا کا بزنس, ہم اس کو کامیابی سمجھ رہے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر دیا. اصل کامیاب وہ ہے, اصل کامیاب وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرے. اس میں مال ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. مالدار ہونا برا نہیں, لیکن اس کے حقوق ادا نہ کرنا, زکوٰۃ ادا نہ کرنا, واجبہ حقوق ادا نہ کرنا, اس کو حرام رستے پہ کمانا, حرام رستے پہ خرچ کرنا, یہ برا ہے. ورنہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مالدار ہونے کے باوجود اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری میں زندگی بسر کرتے, حرام سے بچتے, گناہوں سے بچتے, برائی سے بچتے, اپنی زندگی پاکیزہ راستے پر گزارتے. ہم لوگ کہتے ہیں یار it's very difficult, how I will survive in this society with this system, کیسے میں جناب سروائیو کروں گا, بڑا مشکل ہے اس دور میں جو ہے وہ حرام سے بچنا, جھوٹ سے بچنا, غیبت سے بچنا. حضرت صاحب یہ بڑی مشکل باتیں ہیں. آپ جب 21ویں صدی میں بیٹھ کے 6ٹھی صدی کی باتیں کر رہے ہیں, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, دنیا چاند پہ پہنچ گئی, آگے جانے کی تیاریاں کر رہی ہے, اور آپ جناب 21ویں صدی میں بیٹھے 6ٹھی صدی کی باتیں کر رہے ہیں. جناب سچ بولنا ہے, جھوٹ سے بچنا ہے, حرام سے بچنا ہے, جناب چغلی نہیں کرنی, کسی کی غیبت نہیں کرنی, بھائی کسی کا حق نہیں مارنا, کسی سے زیادتی نہیں کرنی. حضرت سسٹم نہیں رہا وہ, اب کچھ کرنا پڑتا ہے آگے نکلنے کے لیے. اور آج کل تو 2 نمبری کرنے والے کو جینیس کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں 2 نمبری جو زیادہ کرے اس کو کہتے ہیں یار بڑا جینیس ہے, یار کمال, یار یہ تو بندہ ہی ٹیلنٹڈ ہے, کیا یار ذہانت ہے اس کی. اس کو ذہین سمجھا جا رہا ہے, اس کو جینیس کہا جا رہا ہے. 2 نمبری کرنا ذہانت نہیں ہے, یہ نادانی ہے اس کی. سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا چکر دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. اللہ تو علیم و خبیر ہے, یہ نہیں ہے. جناب ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے, I agree it's very difficult but not impossible. جناب مشکل ضرور ہے, حلال سنت سچے پاکیزہ راستے پر چلنا, لیکن ناممکن نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا, نجات کی راہ اللہ نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا اللہ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرما دے گا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بھروسہ کرے تو صحیح, اللہ کے راستے پر چلے تو صحیح. نبی باپ کی محبت کو اپنا کر حرام کو چھوڑ کر حلال پر چلنے کا کوئی عزم کرے تو صحیح, اللہ راستے کھول دے گا, عزتیں عطا کر دے گا. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں کرد کے علاقوں کے ڈاکوؤں کی جماعت کا واقعہ تھا. ڈاکوؤں کی ایک جماعت تھی, اکبر کردی ایک بڑا ڈاکو تھا, لوگ ڈرتے تھے اس کے نام سے. اس نے پورا گینگ بنایا ہوا تھا ڈاکوؤں کا, ڈاکے مارتے, لوگوں کو لوٹتے تھے. ایک دن دوپہر کے وقت جنگل میں درخت کے نیچے وہ لیٹا ہوا, اوپر اس نے دیکھا کہ 2-3 خشک درخت دائیں طرف, ایک سبز درخت. ایک چڑیا خشک درخت پر جاتی ہے, کبھی سبز درخت پر آتی ہے. 5-6 بار چڑیا کا آنا جانا ہوا. یہ بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا یہ کر کیا رہی ہے چڑیا. یہ دیکھنے کے لیے درخت پر چڑھ گیا. اوپر چڑھا تو دیکھا ایک اندھا سانپ خشک درخت کے ٹہنی پر لپٹا ہوا ہے اور منہ کھولا ہوا ہے اس نے. اور چڑیا سبز درخت پر آتی ہے, کوئی کھانے پینے کی چیز, کوئی ذرہ رزق کا منہ میں چونچ میں جو اس کے آتا ہے وہ لے کر جاتی ہے, اور اس اندھے سانپ کے منہ میں وہ رزق کا ذرہ رکھ دیتی ہے. یہ چڑیا وہ عمل کر رہی ہے, اس کے منہ میں رزق رکھ رہی ہے. جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اکبر کردی کہتا ہے دل میں خیال آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی
اس اندھے سانپ کو اس ذریعے سے رزق عطا کر رہا ہے. اندھے سانپ کو چڑیا کے ذریعے رزق عطا کر رہا ہے. میں تو اشرف المخلوق ہوں، کیا مجھے رزق نہیں دے گا؟ میں کیوں ڈاکے مار رہا ہوں؟ بس جب انسان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، بس ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے، وہ چڑیا اور سانپ کا منظر دیکھ کر اس کا دل بدل رہا ہے. کہہ رہا میں کیوں حرام کماؤں، میں کیوں ڈاکے ماروں؟ اللہ تعالیٰ روزی دینے پر قادر اور دیتا ہے سب کو. جو سانپ کو بھی روزی دے رہا ہے تو مجھے روزی نہیں دے گا؟ غیب سے ایک آواز اس کے کانوں میں گونجتی ہے اور آواز آتی ہے ہماری رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے تجھے معافی مل جائے. کتاب میں لکھا تھا کہ وہ اسی وقت سجدے میں گرا، رو کر معافی مانگنے لگا. اس کے ساتھی جمع ہو گئے کہ پتہ نہیں کیوں رونے لگ گیا ہے. پوچھا کیوں روتا ہے؟ اس نے سارا واقعہ بتایا. ساتھیوں نے کہا کہ جب تو ڈاکوں میں ہمارا سردار تھا تو توبہ میں بھی ہمارا سردار ہے. چل آج ہم تیرے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں. سب مل کر اجتماعی توبہ کرنے لگے، معافیاں مانگنے لگے. اور وہ جو ڈاکوؤں کی جماعت تھی اب توبہ کرنے کے بعد مدینے کا قافلہ بن گیا. یہ گھر سے ڈاکے مارنے نکلے تھے، اب سب نے رخ مدینے کی طرف کر لیا. چلتے اس بارگاہ میں جہاں گناہ گاروں کو پناہ ملتی ہے، جہاں مجرموں کو معافیاں ملتی ہیں، جہاں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تیرے پاس آ جائیں. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے معافی مانگے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے سفارش فرما دے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو بہت توبہ کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. اب جب یہ سارے کے سارے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی طرف چل پڑے، 3-4 دن سفر کرنے کے بعد ایک بستی کے پاس سے گزرے. بستی سے باہر ایک بوڑھی عورت آ کر کہتی ہے اوہ قافلے والوں ٹھہرو تو صحیح، تم میں اکبر کردی بھی آیا ہے؟ اکبر کردی بھی ہے قافلے والوں تم میں کوئی؟ وہ سارے پریشان ہو گئے کہ اس بستی میں اس کا جاننے والا کون آ گیا؟ وہ جو ڈاکوؤں کا سابقہ سردار تھا. وہ پریشان ہو کر دیکھتا ہے ماں میری کیسے واقف ہے، کون تو کس اکبر کردی کا پتہ کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں اکبر کردی ہوں. وہ مائی کہنے لگی کہ میرا بیٹا تھا جوان، انتقال کر گیا تھا. اس کے کپڑے، چیزیں، کچھ پیسے، کچھ چیزیں تھی اس کی. میں سوچتی تھی کہاں دوں، کسے دوں. 3 راتیں ہو گئیں، میرے خواب میں اللہ کے حبیب تشریف لاتے ہیں، مجھے فرماتے ہیں میرا دوست اکبر کردی آ رہا ہے، یہ چیزیں اسے دے دینا. میرا دوست اکبر کردی آ رہا ہے، یہ چیزیں اسے دے دینا. اکبر کردی وجد میں آ گیا کہ زندگی غفلت میں کٹ گئی تھی. 3 راتیں ہوئی توبہ کی ہے تو اللہ کے حبیب کہتے میرا دوست آ رہا ہے. چلے تو صحیح کوئی حلال کے راستے پر، چلے تو صحیح کو سنت کے راستے پر، چلے تو صحیح کو مصطفیٰ کے راستے پر. میرے مصطفیٰ کسی کی محبت کو ضائع نہیں جانے دیتے، کسی کے آنسوؤں کو ضائع نہیں جانے دیتے. اس راہ پر چلے تو صحیح، اسے دنیا میں بھی عزت عطا کی جائیں گی، اسے آخرت میں بھی عزت عطا کی جائیں گی. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر حلال اور پاکیزہ راستے پر چلانا ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے. ہر وقت ہماری یہ جنگ ہے شیطان کے ساتھ، ہر وقت حالات کے ساتھ ہمارا مجاہدہ ہے. ہر وقت ہمیں جو ہے وہ اس جو ہے وہ سسٹم میں اپنے آپ کو حرام سے، گناہ سے، بے حیائی سے، بدنگاہی سے بچانے کی کوشش کریں. اب یہ سوچ کر کہ یار اتنی برائی پھیل گئی، کیا کریں یار، کیسے روکیں گے؟ نہیں، کہتے نا اندھیرا چھانے لگا، جب سورج ڈوبتا ہے اندھیرا چھاتا ہے. اندھیرے نے اعلان کیا کہ اب میرا ہی راج ہوگا، اب میرا ہی راج ہوگا. سورج ڈوب گیا، میرا اندھیرے کا راج ہوگا، سب طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. ایک خیمے کے اندر چھوٹا سا چراغ یہ ہمت کر کے بولتا ہے کہ میں سورج کی جگہ تو نہیں لے سکتا، لیکن اے اندھیرے میں تیرا چیلنج قبول کرتا ہوں. میں جتنی میرے اندر جان ہے میں جل جاؤں گا، لیکن اپنے حصے کی روشنی میں دے جاؤں گا، اپنے حصے کی روشنی میں رات کو دے جاؤں گا. میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ایسے 1 2 10 20 ہزار 2000 چراغ کسی علاقے میں جل اٹھیں تو وہ علاقہ جگمگ جگمگ نہیں کرنے لگ جائے گا. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی.
मत सोचना कि बुराई बड़ी फैल गई है, बेहयाई बड़ी फैल गई है, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है। नहीं, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की शम्मा रोशन कर दो। अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार, दोस्त अहबाब को नेकी की दावत के काम में लग जाए। अब हम कैसे ये काम करें? इतना निज़ाम है, इतना काम है, कैसे करें? तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी हमारे पास एक ऐसी तहरीक बन गई, ये गैर सियासी तहरीक है। कोई अलग से ग्रुप नहीं है अपने अंदर, कोई अलग से कोई ग्रोह नहीं है, अपने ही आशिकान रसूल की एक तहरीक है जो खालिस्तन तबलीग कुरान और सुन्नत के लिए बनी है, जिसका काम भी है नेकी की दावत को आम करना, बुराई से रोकना। और इसके पाकीज़ा माहौल और मोहब्बत भरी दावत का हमने ये जो है ना वो नतीजा देखा है, इस पुरअमन अंदाज़े तबलीग का, इश्क़ रसूल वाली इस तबलीग का, खौफ खुदा वाली इस तबलीग का, अमीर अहले सुन्नत के खुलूस का हमने ये सिला देखा है, ये बरकतें देखी है कि आज जब 1981 में दावत इस्लामी का आगाज़ हुआ था और आज 2013 के अंदर इन जो 33-34 सालों के अंदर दावत इस्लामी दुनिया के 187 से ज़्यादा 187 कंट्रीज से ज़्यादा ममालिक में पहुंच गई और 92 शोबाजात कायम हो चुके हैं, जिसमें हज़ारों मसाजिद, मदारिस की तामीरात, दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम का बनाना, जेलों के अंदर 170 मदरसे, इसके अलावा 1 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ दर्स निज़ामी और हिफ्ज़ो नाज़िला कुरान पाक पढ़ने में आ गए। हमारे इस्लामी बहनों के इज्तिमा शुरू हो गए, IT का शोबा बन गया, शोबा तालीम में काम शुरू हो गया, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, इंजीनियर्स में काम शुरू हो गया और वकला और जजेस में तबलीग का शोबा कायम हो गया, ताजरों और जो है वो दीगर शोबा है जिंदगी में तबलीग का शोबा बन गया। अपनी वेबसाइट बन गई जिस पर दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक लाइब्रेरी कायम कर दी गई, दुनिया की 32 से ज़ायद ज़बानों में लिटरेचर जिस पर फराहम किया जा रहा है। जो सुन्नतों की तरबियत के लिए हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोडिंग की सहूलत के साथ वो जो वेबसाइट हमें सर्विस दे रही है। फिर मकतबतुल मदीना दुनिया भर में किताबें जो है ना वो छाप कर फराहम करने की कोशिश में लगा। दुनिया भर में मदनी काफिले शहर गांव सफर कर रहे। आप भी आओ, अपना कुरान और सुन्नत की तबलीग में हिस्सा शामिल करो। हम सोचते यार किसी को नमाजी कैसे बनाएंगे, किसी को नेकी की दावत कैसे देंगे, कैसे यार हम ये सारा काम करेंगे। हमें दावत इस्लामी के माहौल ने एक तरीकाकार और अंदाज़े तबलीग दे दिया। हम इन कामों में साथ दें, हफ्तावार इज्तिमा होते हैं, अपने मदनी काफिले सफ़र करते हैं, अपनी कारोबार, अपनी ज़िंदगी, अपने मामलात के साथ साथ आप तबलीग कुरान और सुन्नत के लिए कुछ वक्त निकालें। इंशाअल्लाह ताला घर भी संवरा रहेगा, सिस्टम भी चलता रहेगा, अपनी और लोगों की इस्लाह का काम भी होता रहेगा। ये बड़ा ही जो है वो मोहब्बत भरा अंदाज़ तबलीग हमें दिया और इसी वजह से शायद ये लाखों नौजवान इस तरफ आए और जब वो अपने काम काज, कारोबार, मामलात को मैनेज करके राह खुदा के मुसाफिर बने। और जज्बा ये है, ख़ास तौर पर हम जो है वो यूरोप में जब आते हैं, ख़ास तौर पर बिल्कुल अब भी ये नौजवानों की कसरत नज़र आ रही है। कसीर तादाद में हमारे यहाँ जो नौजवानों की एक अट्रैक्शन है। क्यों कि ये एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक असर है। जनाब जहाँ भी चले जाएं, लेकिन ये तो नहीं ना हम भूले कि हम किस आका के गुलाम हैं। और यही हमारा जो है ना वो दर्स होता है, यही पैगाम लेकर हम घर से चले हैं कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश में अपना हिस्सा शामिल करते हैं। अब यहाँ आने में पर्सनली मेरा लालच क्या है? पर्सनली कोई लालच, मैं अपने पैसे जोड़ कर टिकट खरीद कर आया हूँ। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए टिकट के लिए, तंजीम की तरफ से या यहाँ किसी की तरफ से मुझे स्पॉन्सर किया गया और नहीं, मैं अपने पैसे जोड़ कर टिकट खरीद कर आया हूँ। क्यों? अपना घर, अपने बच्चे, अपना वतन, अपना कारोबार, मामला मैनेज करके कि मैंने 30 दिन काफिले में सफ़र करना है। क्यों? यार कुछ नहीं कर सकते, कम अज़ कम वो चिराग की तरह अपने हिस्से की कुछ रोशनी तो देने की कोशिश करें कि शायद हमारे इस तरह जाने, बैठने, को समझाने, बात करने से किसी का दिल मदीने की तरफ आ जाए, किसी का दिल अल्लाह की याद की तरफ आ जाए, कोई मदीने के रास्ते पर चल निकले, कोई अपने आप को संभालने की नीयत करे कि यार अब मैंने अपने आप को बचाना है और अपने आप को बचा कर नेकी के रास्ते पर चला। हदीस पाक में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तेरे जरिए एक शख्स को अल्लाह हिदायत दे दे तो ये तेरे लिए रूए ज़मीन की सल्तनत से बेहतर है। अल्लाह के महबूब ने दुआ दी है, कंज़ुल उम्माल में हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रावी इस हदीस के, अल्लाह के महबूब दुआ देते कि अल्लाह मेरे जानशीनों पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। अर्ज़ किया आका आपके जानशीन कौन हैं? फरमाया वो लोग जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के बंदों को मेरी सुन्नतें सिखाते हैं। हम तो वो दर्द बांटने घर से चले हैं कि शायद हमारा भी दीन की तबलीग करने वालों में नाम आ जाए,
بھلے وہ سوتر کی اٹی والا حساب ہی ہو، پچھلی صفوں میں آ جائے، نکمے غلاموں میں یاد ہے، رہے ان کے غلام اور خدمت گار۔ اللہ کا وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو ہم سب اپنے وقت کو، اپنے معاملات کو مینج کریں انشاءاللہ۔ تبلیغ قرآن و سنت میں ہم یہاں اپنے جو اسلامی بھائی ہیں، عامر بھائی اور کے بھائی، اور جو یہاں کے اسلامی بھائی جو اس علاقے کے ہیں، ان کا ساتھ دیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے میں، تبلیغ قرآن و سنت کو آگے بڑھانے میں، اپنے یہاں کے اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیں، تن من دھن کے ذریعے دین کی خدمت میں اپنا حصہ شامل کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اسی جذبے کو لے کر آگے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت پھیلاتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مدنی چینل اپنے گھر میں آن کر کے رکھیں، اپنے بچوں کو، گھر والوں کو انشاءاللہ درست اسلامی جو ہے وہ طریقے اور جو ہے وہ اس کی تربیت ملتی رہے گی۔ اور یہ ہمارا جو ہے نا وہ کام کہ دیے سے دیا جلاتے چلو، جو سیکھا ہے آگے سکھاتے چلو، اس کو آپ سب نے مل کر اب آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل بھی دے اور ہمت بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا موت سرمایہ اس کا ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کا مرید ہونا بھی ہے۔ مرید ہونے میں حرج کچھ نہیں، جبکہ اس کے فائدے بے شمار ہیں، جیسا کہ فرمان غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ مزید فرمان غوثیہ ہے، میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہ بڑھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ الحمدللہ عز و جل شیعہ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ بھی قادری سلسلے میں مرید بناتے ہیں۔ مریدین و طالبین کے لیے شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ شائع کیا گیا ہے، جس میں ایمان و جان، مکان و دکان کی حفاظت، جادو ٹونے اور آسیب سے تحفظ کے لیے پڑھنے کے اراد شامل ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بشمول شہزادگان عطار کئی اور اسلامی بھائی بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی وکالت سے مشرف ہیں۔ ان میں سے یہاں حاضر ایک وکیل عطار کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ ہم گناہ گاروں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنا لیں اور توبہ بھی کروا دیں۔ صلو علی الحبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اسلام بھائی امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بننا چاہیں، میں جو کہتا ہوں آپ یہ الفاظ دہرا لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی، بد نگاہی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور
مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ، مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ نظریہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ فیضان غوث رضا سے آپ عطاری بھی ہو گئے۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ دعوت اسلامی ہم سب کی اپنی تحریک ہے، اس میں کوئی الیاس قادری صاحب کا مرید بننا شرط نہیں کہ آپ کو مرید بننا ہی پڑے گا، نہ اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو سبز پگڑی باندھنی ہی پڑے گی، نہ آپ سب دعوت اسلامی میں آئیں، کام کریں۔ نہ مرید بننے کی کوئی شرط ہے، نہ پگڑی باندھنے کی شرط ہے، یہ تو اپنے دل کی چاہت ہے، جو ہونا چاہے۔ یہ میں نے اعلان بھی کیا کہ جو ہونا چاہے مرید وہ پڑھ لے، ورنہ شرط نہیں۔ آپ سب دعوت اسلامی میں کام کر سکتے ہیں، آپ سب کو کرنا چاہیے، آپ سب کو مل جل کر یہ کام کرنا چاہیے۔ بلکہ جو میں نے عرض کیا نا 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں، اس میں ہزاروں یتیم بچے بھی ہیں جن کا تینوں وقت کا کھانا، جن کی رہائش، جن کی تعلیم، تمام طرح وہاں پر ان کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات یہاں کے اسلامی بھائیوں کو دیں، ان بچوں کے لیے جو یتیم بچے پڑھ رہے ہیں، جو حافظ بنے گے، عالم بنے گے، دارالمدینہ میں اسکول میں پڑھیں گے ہمارے پاس، ان کی تمام تر تعلیم فری ہے۔ جیلوں کے اندر 170 مدرسے ہیں، ان قیدیوں پر آپ خرچ کرو جن کا تینوں وقت کا کھانا، جن کی جو ہے نا وہ وہاں پر تعلیم اور جن کی جو ہے وہ علاج کی سہولیات ہم وہاں فراہم کر رہے ہیں۔ آپ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات یہاں دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ 2 طرح ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب اور ایک اللہ کے دین کی مدد کرنے کا ثواب۔ یہ بچے پڑھیں گے، یہ عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، کسی مصلی پر قرآن سناتے رہیں گے، آپ کی قبر میں ٹھنڈک پہنچتی رہے گی۔ یہ کہیں عالم بن کر دین کی خدمت کرتے رہیں گے، آپ کو جو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آپ یہ جو ہے نا وہ رمضان آ رہا ہے، اس میں زکوٰۃ، عطیات وغیرہ یہاں اپنے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے ان کو دیں، جا کراچی پہنچائیں، اپنی رسید حاصل کریں جو دیں آپ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے عطیات کو پوری شرعی جو ہے نا وہ تقاضوں کے مطابق اس کو انشاءاللہ تعالیٰ دین پر خرچ کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنة والنجاة من النار لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ کریم پیارے محبوب کا صدقہ ہماری تمام غلطیاں معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو مٹا دے۔ اے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں بری موت سے بچانا، ہمیں برے خاتمے سے بچانا، ہمیں قبر اور حشر کے عذاب سے بچانا۔ اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں جنت میں پیارے محبوب کا پڑاؤ عطا فرما۔ اللہ کریم پیارے حبیب کا صدقہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جائے۔ ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو ایک لمحے کے لیے بھی عذاب نہ دینا مولا، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا کرتے۔ مولا تیرا کیا جائے، تو رحیم کریم کرم کرتے مالک، بخش دے ہمیں، ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ جتنے بھی آئے ہیں سب کی جھولیاں تو جانتا ہے کہ کیا مرادیں چاہتے ہیں، سب کی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے مولا، سب کی دلی مرادیں پوری فرما دے۔ بیماریاں، پریشانیاں، قرضے، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستی، بے روزگاریاں، جملہ پریشانیاں دور فرما۔
بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ کے طلبگاروں کو بیٹے عطا فرما، اے اللہ جن کو اولاد عطا کی نے اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے، ہمارے فرانس میں بھی رہنے والے عاشقان رسول کی خیر فرما، یا اللہ عز و جل پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما، نیک بنا دے، نمازی بنا دے، پکا عاشق رسول بنا دے، ہمیں دنیا کی غفلتوں سے بچا لے، ہمیں مدینے کی پاکیزہ محبت عطا فرما دے۔ تمام اسلام بھائیوں سے دعا، ہمارے وطن کے لیے بھی دعا کرتے رہا کریں، اللہ ہمارے وطن کو دہشت گردی سے بچا لے، ہمارے ملک کو بدامنی سے بچا لے، ہمارے ملک کی معیشت اور امن کو بحال کر دے مولا، ہمارے وطن پر یا اللہ خصوصی کرم کر دے، دہشت گردوں، تخریب کاروں، دشمن کی میلی نظروں سے بچا لے، اللہ ہمیں اسی سال مہمان مدینہ بنا دے، جو عمرہ کی سعادت عطا فرما دے۔ اے مولا کریم ہماری اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور بالخصوص ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے بڑا ہی تعاون کیا، بڑا ساتھ دیا، اللہ ان کو بہترین جزائیں عطا فرمائے، اللہ ان پر اپنا خصوصی رحم و فضل فرمائے، ہم سب کو یا اللہ آج کے اجتماع کی برکت سے خصوصی طور پر نیکی کے رستے پر چلنے کا، گناہوں سے بچنے کا ذہن عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بالخصوص ہمارے سمیع صاحب جو ہیں ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے عطا فرمائے، ان کے ساتھی تمام ساتھی سمیع صاحب کے، ان سب کو میں دل سے دعائیں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مسافر آدمی ہوں، میں چلا جاؤں گا لیکن یہ محبتیں یاد رہ جائیں گی، آپ کی چاہتیں لے کر جائیں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور برکت دے۔ ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے بارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں، آپ کی فکر سے چراغ ہے، آپ کا پیار غم کا درما ہے، آپ کی فکر سے چراغ ہے، آپ کا پیار غم کا درما ہے، خارزاروں پہ آپ کا ہے کرم، خارزاروں پہ آپ کا ہے کرم، پھول سارے سلام کہتے ہیں، ایسا با مصطفیٰ سے کیا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں، سبز گنبد کا آنکھ میں منظر اور تصور میں آپ کا منبر، سبز گنبد کا آنکھ میں منظر اور تصور میں آپ کا منبر، سامنے جالیاں ہیں روضے کی
हाजिर हैं मिलके सारे सलाम कहते हैं ए सबा मुस्तफा से कहना हम के मारे सलाम कहते हैं। मेरे बिज़र भाइयों महफिल की एहतराम की दुआ पढ़ लीजिए। سبحانك اللهم لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. میرے بزرگ کو یہ صفوں کو سیدھا فرمانے اور انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد ایسا سے ملاقات کی جائے گی.